السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جماعت دہم کا سبق صارفی تعلیم اور تحفظ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ پیارے بچوں، صارف، گاہک اور تاجر کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے صارف کسے کہتے ہیں؟ صارف وہ انسان ہوتا ہے جو اشیاء اور خدمات خریدتا ہے۔ تاجر کے معنی ہیں جو اشیاء اور خدمات بیچتا ہے۔ صارفین تحریک کا مقصد یہ ہے کہ بازار میں دستیاب بہترین اشیاء اور خدمات گاہک کو فراہم کی جائیں۔ گاہکوں کے استحصال کے وجوہات۔ شروع میں پیداکار براہ راست اپنی اشیاء، دودھ، پھل، ترکاریاں ایجنٹ کی مداخلت کے بغیر رسد کیا کرتے تھے، مگر جیسے جیسے پیشوں کا عروج حاصل ہوا، اشیاء کی فروخت کے مرحلے میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ تب دونوں کے درمیان راست تعلق نہ رہا۔ دونوں کا مطلب ہے پیداکار اور گاہک۔ پیداکار اور گاہک مشترکہ طور پر پہلے قیمتیں مقرر کرتے تھے، مگر بعد میں ان کے درمیان دلال آ گئے۔ اس وجہ سے گاہک کے نفع و نقصان کے مسائل کو سمجھنا پیداکار کی سمجھ سے باہر ہو گیا۔ صارفین کا تحفظ۔ صارفین کو پیداکاروں اور تاجروں کے استحصال سے تحفظ کرنے کے لیے یہ صارفین کا تحفظ قائم ہوا۔ گاہک کا تحفظ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ گاہک کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے صارفین کے حقوق کی یقین دہانی کی گئی۔ صارفین کے تحفظ کا قانون۔ چند لوگوں کی جانب سے صارفین تحریک کا آغاز ہوا تھا جو بیوپاریوں سے لگاتار استحصال کا شکار ہوئے تھے۔ ایسی تحریکات حکومت پر دباؤ ڈالتے کہ گاہکوں کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے نئے پارلیمانی ایکٹ کی تشکیل دی جائے۔ پچھلے 5 دہوں سے 30 سے زیادہ قید قوانین جاری کیے گئے ہیں تاکہ صارفین کا تحفظ ہو سکے۔ مثلاً ضروری اشیاء کا ایکٹ، ناپ تول ایکٹ 1986 کا حکومت ہند کا قانون وغیرہ۔ عالمی یوم صارفین۔ عالمی یوم صارفین کی تاریخ 15 مارچ 1962 کے دن سے شروع ہوئی ہے۔ اس دن امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے وہاں کے شہریوں کی حفاظت، معلومات، فرمائش اور مسائل کا حل کے لیے 4 حقوق کے مسودوں کو منظور کیا تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر اس دن کو یوم صارفین کے حقوق کے طور پر منایا جاتا ہے۔ امریکہ کے قانون کے اہم مقاصد یہ تھے۔ یہ ایکٹ تحفظ اور معیار کی اہمیت کو فروغ دیتا تھا، خطرناک اشیاء کی پیداوار اور فروخت کی ممانعت کرتا تھا، بازاروں میں چلنے والی نقلی کاروبار کی روک تھام کرتا تھا، معیار، وزن، ناپ تول پر نگرانی کرتا تھا، خریدے گئے اشیاء، خدمات سے پریشان صارفین کو مناسب معاوضہ بھی دلاتا تھا، صارفی تعلیم کے تحت لوگوں میں بیداری پیدا کرتا تھا۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی 1986 عیسوی میں ایک قانون لایا گیا تاکہ صارفین کا تحفظ ہو سکے۔ یہ قانون پہلے جموں کشمیر کو چھوڑ کر پورے ہندوستان میں جاری کیا گیا تھا، مگر اب یہ جموں کشمیر میں بھی جاری ہو چکا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت صارفین کے حقوق کی حفاظت اس طرح کی گئی تھی۔ گاہک کی زندگی اور اس کے خواہشات کو نقصان پہنچانے والی اشیاء کے خلاف تحفظ کا حق دیا گیا تھا، معلومات لینے کا حق دیا گیا تھا، خدمت کے معیار پر پیمانہ، توانائی کے صلاحیت، اصلیت اور قیمت جانچنے کا اسے حق دیا گیا تھا، گاہک کو اشیاء کو پسند کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت اشیاء کی جانچ پڑتال کا حق بھی گاہک کو حاصل ہے۔ استحصال کے خلاف معاوضہ پوچھنے کا حق بھی گاہک کو دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صارفی تعلیم کا حق بھی دیا گیا ہے۔ گاہکوں کو بہترین، صحت مند اور طبی ماحول کی تشکیل دے کر طرز زندگی بنانے کا حق بھی اس قانون کے تحت گاہک کو دیا گیا تھا۔ پیارے بچوں، اب ہم گاہکوں کی شکایت یا جھگڑوں کو مٹانے والے اداروں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تحفظ کا قانون کے تحت گاہکوں کی شکایتوں کو مٹانے والی ایجنسیاں یہ ہیں:
نمبر 1 ہے اس میں ضلعی منچ، دوسرا ریاستی منچ، تیسرا قومی کمیشن۔ اب ضلعی منچ، ہر ضلع میں ایک منچ یہ ہوتی ہے کہ ضلعی منچ کے لیے ججز کے طور پر قابلیت رکھنے والے کسی شخص کو نامزد کیا جاتا ہے۔ یہ منچ 20 لاکھ روپے سے زیادہ والے گاہکوں کی شکایتوں کو درج کر لیتی ہے۔ 2 اراکین ہوتے ہیں جس میں سے ایک خاتون رکن ہوتی ہے۔ ریاستی کمیشن، ریاستی ہائی کورٹ کے ججز ہو یا وظیفے یاب جج اس کمیشن کے صدر ہوتے ہیں۔ اس میں عام لوگوں کے کاروباری حلقوں کی صلاحیت رکھنے والے 2 اراکین ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک خاتون رکن ہوتی ہے۔ یہ کمیشن 20 لاکھ روپے سے لے کر 1 کروڑ روپے تک کی شکایت کو درج کر لیتی ہے۔ تیسری ہے وہ قومی کمیشن۔ یہ کمیشن مرکزی حکومت سے نامزد سپریم کورٹ کے کسی بھی جج کو صدر کے طور پر تقرر کرتی ہے۔ اس کے 4 اراکین ہوتے ہیں۔ ان کو عوامی کاروباریت سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک قانون کا کارکن ہوتا ہے۔ یہ کمیشن کسی کی شکایت 1 کروڑ روپے سے زیادہ پر مشتمل ہو، ان شکایتوں کو درج کر لیتی ہے۔ پیارے بچوں، اب نئی طریقے کی ایک تجارت شروع ہوئی ہے جسے ہم ٹیلی شاپنگ کہتے ہیں۔ صارفین انٹرنیٹ کے ذریعے ہی رقم کی ادائیگی کر کے اپنی پسندیدہ اشیاء کسی بھی دکان سے آرڈر دے کر منگوا سکتے ہیں۔ اس کو ٹیلی شاپنگ کہا جاتا ہے۔ ایک معنی میں سیل فون کے ذریعے SMS کر کے ٹیلی ویژن کے چینلوں پر اپنے اشتہارات نشر کرنے کے آرڈر بھی دے سکتے ہیں۔ اس طرح دینے والے لینڈ لائن فون سے بھی رابطہ رکھتے ہیں۔ اس کاروبار کو ہم ٹیلی شاپنگ کہتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق پیارے بچوں۔ امید ہے کہ آپ نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔